ایمان کی 31ویں شاخ 31 کفارہ ادا کرنا ہے، یعنی جب کوئی قصور ہو جائے تو اس کی معافی میں اللہ کے واسطے فدیہ اور کفارہ ادا کرنا ایمان کا ایک جز ہے۔ قرآن و حدیث سے 4 کفارے ثابت ہیں: قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کے عوض کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، قسم کا کفارہ، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں قصداً بیوی سے تعلق قائم کرنے کا کفارہ ادا کرنا۔ ان کفاروں کو ادا کرنا فرض ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرے گا تو بڑا مجرم ہوگا اور اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی دستگیری فرمائے اور ایمان اور عمل کی توفیق بخشے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایمان کی 32ویں آیت نظر اور وعدے کو پورا کرنا، یعنی جب کسی سے وعدہ کریں یا کوئی نظر مانے تو اس کو پورا کرنا جزو ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفو بالعقود، سورۃ مائدہ میں عہد اور قرار کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ بنی اسرائیل میں فرمان ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد اور قول و قرار کو پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ وعدہ خلافی اور بد عہدی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ جو ایمان کی شاخ 33ویں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ دعا میں وَإِمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں سورۃ ابراہیم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم ضرور زیادہ دیں گے۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری ایمان میں داخل ہے اور ناشکری کفران نعمت ہے۔ اسلام کی 34ویں شاخ زبان کی حفاظت ہے، یعنی زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش، بدگوئی وغیرہ سے بچانا ایمان کا جز ہے اور سچے لوگوں کی بڑی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانفال میں سچے لوگوں کی بڑائی بیان کرتے ہوئے بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچائی نیکی کی طرف پہنچاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور سچا آدمی اللہ کے یہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کا فرمان ہے جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھلی بات کرنی چاہیے یا وہ خاموش رہے۔ ایمان کی اب ہم پہنچے ہیں 35ویں آیت شاخ پر، امانتوں کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کو چاہیے کہ امانت والے کو امانت دے دے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، سورۃ آل عمران میں ہے کہ امانت والے کو امانت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر اور خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت مت کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو امانت کو ادا نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد کو پورا نہیں کرتا وہ دیندار نہیں۔ اور فرمایا امانت میں خیانت کرنا نفاق ہے۔ ایمان کی 36ویں شاخ مسلمانوں کے قتل کرنے سے بچنا ہے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا ہے۔ جو بغیر شرعی اجازت کے کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے وہ ایمان سے نکل جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی جزا جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو مار ڈالنا کفر ہے اور اس کو گالی دینا فسق ہے، یعنی کسی مسلمان کو مار ڈالنے سے مارنے والا کافر ہو جاتا ہے اور گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ ایمان کی 37 جو شاخ ہے وہ زنا سے بچنا ہے، عصمت اور عفت سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہایت بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زانی زناکار کے وقت مومن نہیں رہتا۔ قرآن و حدیث میں زناکاری کی بڑی مذمت ہے، جس سے بچنا ایمانداری کی نشانی اور نہ بچنا بے ایمانی کی دلیل ہے۔ 38 ایمان کی جو شاخ ہے حرام مال سے بچنا ہے، یعنی چوری، لوٹ مار، رشوت، سود وغیرہ، اس سے بچنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارا خون، مال اور عزت اور آبرو آپس میں ایک دوسرے پر حرام کی گئی ہے۔ پہلی جو میں آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا سورۃ بقرہ کی آیت تھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ ایمان کی 29ویں شاخ کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز کرنا، حلال کا استعمال کرنا اور حرام سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا اور حرام کھانے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں ہماری دی ہوئی پاک اور حلال روزی کھاؤ۔ اور اللہ کا فرمان پہلی میں نے سورۃ بقرہ کی آیت کا ترجمہ پڑھا، سورۃ مومن میں اے ہمارے رسول حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک کام کرتے رہو، تمہارے کاموں کو میں خوب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین کی پیداوار سے حلال پاک روزی کھایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے لمبے سفر میں نہایت عاجزی اور تواضع سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس نے حرام مال سے اپنے جسم کی پرورش کی ہے، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور حلال و حرام کے بیچ میں کچھ شک و شبے والی چیز بھی ہے جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو ان شبے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جس نے شبے والی چیز کو استعمال کر لیا وہ حرام پہ پڑ گیا۔ جس طرح کوئی چرواہا کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چرائے تو کیا عجیب ہے کہ کوئی جانور اس چراگاہ پہ بھی چر لے۔ دنیا کے سب بادشاہوں کی چرگاہیں ضرور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا یہ اس کی چرگاہ ہیں، لہٰذا حرام کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، اور جس میں شک و شبہ ہے اس کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ایمان کی 40ویں شاخ حرام لباس سے بچنا ہے، یعنی اپنی ظاہری شکل و صورت شریعت کے موافق رکھیں اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ریشم کا استعمال مرد نہ کریں، سونے چاندی کے برتنوں میں دونوں نہیں کھا سکتے یعنی مسلمان مرد اور عورت سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھا سکتے، باقی سونا اور ریشم کا استعمال عورت کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس مت پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاؤ پیو۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا جو تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر چلتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا عورت یہ چیزیں پہن سکتی ہے اور بلا تکبر اتنا کپڑا لٹکا کر نہ چلے جو ضرورت سے زائد ہے، ٹھیک ہے، اتنا ضرور کرے جس سے اسے ٹکنے اچھی طرح ڈھانپ جائے۔ تو کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایمان کی اگلی شاخوں پہ مزید مختصر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔